بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میسج کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اس ویڈیو میں ان سب باتوں کی وضاحت کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب کے اس منفرد چینل دا میسج آف گاڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو دوستو، آج اس دور میں ہم سب لفظ میسج سے واقف ہیں۔ یہ انگلش زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی پیغام ہے۔ آج دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ آج سے صرف 25 سال پہلے کوئی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ رابطے اتنے آسان ہو جائیں گے۔ آج ہم انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے استعمال سے اپنا میسج بآسانی چند سیکنڈز میں ہزاروں لاکھوں میل دور کسی کو پہنچا سکتے ہیں۔ ان میسیجز کو ڈیلیور کرنے کے لیے ہمیں کسی ایسی ڈیوائس مثلا کمپیوٹر یا اسمارٹ فون کی ضرورت ہوتی ہے جو انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو، اور ساتھ ایسے سافٹ ویئر یا اپلیکیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے جسے ہماری وہ ڈیوائس کمپیوٹر یا اسمارٹ فون سپورٹ کریں۔ اگر ان کا ورژن مختلف ہوا تو وہ اپلیکیشن یا سافٹ ویئر کام نہیں کرے گا۔ اس میسج کو پہنچانے کے لیے اگلے بندے کے پاس، یعنی جسے ہم یہ میسج بھیجنا چاہتے ہیں، اس کے پاس بھی انٹرنیٹ، کمپیوٹر، اسمارٹ فون اور اس اپلیکیشن کا ہونا ضروری ہے۔ پھر ہی ہم اس سے رابطہ کر سکیں گے اور اسے اپنا میسج بھیج سکیں گے۔ اب اس ساری بات میں غور طلب چیز یہ ہے کہ ہمیں ڈیوائس اور اس اپلیکیشن کا وجود تو نظر آتا ہے، لیکن وائی فائی یا سیلولر ڈیٹا کے انٹرنیٹ کے سگنل نظر نہیں آتے۔ وہ میسج ہم اپنے ڈیوائس پر ٹائپ کرتے ہیں اور سینڈ کا بٹن پریس کرتے ہیں تو اس میسج کے الفاظ کس طرح ہزاروں لاکھوں میل دور بیٹھے مطلوبہ شخص کی ڈیوائس کی اسکرین پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ وہ الفاظ کس طرح اڑ کر چلے گئے، راستے میں کتنے پہاڑ، صحرا، دریا، سمندر اور آبادیاں آئیں، وہ نہیں رکے۔ یہ سب کیا ہے اور کیسے ہو گیا؟ ہم اسے جدید لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا نام دیتے ہیں۔ اس کام کے لیے استعمال ہونے والے سافٹ ویئرز اور اپلیکیشنز کے نام کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وہ لفظ ہے میسنجر، مثلا فیس بک میسنجر، واٹس ایپ میسنجر وغیرہ وغیرہ۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف، جس کو سمجھانے، سکھانے اور یاد دلانے کے لیے ان سب باتوں کی تفصیل بتانا پڑی۔ اللہ رب العزت نے یہ کائنات تخلیق فرمائی۔ اس کی قدرت کی بے شمار نشانیاں اس کائنات میں موجود ہیں۔ اس نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن انسان کو اپنی ساری مخلوق پہ فضیلت عطا فرمائی۔ اسے زمین پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنایا۔ اسے علم، شعور اور عقل سلیم عطا فرمائی۔ یہ وہ صفات ہیں جو اسے دوسری تمام مخلوقات سے بالاتر بناتی ہیں۔ انسان دنیا میں آیا تو گزرتے وقت کے ساتھ یہ اپنے خالق حقیقی کو بھول گیا۔ انسان نے کبھی اپنے جیسے انسانوں کی، کبھی سورج، چاند، ستاروں کی، کبھی آگ، کبھی کسی جانور کی، کبھی کسی اپنے ہی ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا و پرستش شروع کر دی، اور پھر اس کے علاوہ اپنی زندگی کے دوسرے معاملات جس طرح تجارت، شادی بیاہ، خوشی غمی میں بھی اپنی من مرضی شروع کر دی۔ اللہ رب العزت نے گزرتے وقت کے ساتھ حضرت انسان کی اصلاح کے لیے، اسے بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے کئی نبی اس دنیا میں بھیجے۔ جن لوگوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو مانا وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے نہ مانا وہ ناکام ہو گئے، اور دنیا میں ہی ان پر عذاب الہی کا نزول ہوا۔ ان میں قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم شعیب علیہ السلام، بنی اسرائیل اور بہت ساری قوموں کا ذکر ملتا ہے۔ اب یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں بھیج کر بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی اصلاح کے لیے نبی بھیجے جن کو پیغمبر بھی کہا جاتا ہے، اور پیغمبر کو انگلش میں میسنجر کہتے ہیں، یعنی میسج یا پیغام پہنچانے والا۔ آج جو ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے اس پر تو ہمارا یقین ہے، حالانکہ ہمیں انٹرنیٹ اور اس کے سگنلز دکھائی نہیں دیتے۔ بالکل اسی طرح نہ ہمیں اللہ نظر آتا ہے اور نہ اس کے فرشتے، کہ جن کے ذریعے تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے تمام پیغمبروں پر نازل ہوئے۔ پہلے زمانے کے لوگوں کے نہ ماننے کے کچھ بہانے تھے۔ وہ اپنے وقت کے نبیوں سے عجیب و غریب فرمائشیں کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے کہ ہمیں اللہ نظر کیوں نہیں آتا، ہمیں فرشتے نظر کیوں نہیں آتے، ہمیں دکھاؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن آج کے اس سائنسی دور میں اگر کوئی اللہ کی قدرت کو سمجھنا چاہے تو یہ بہت آسان ہو گیا ہے۔
کہ انٹرنیٹ کے سگنل ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن پھر بھی ہمارا یقین ہے کہ انٹرنیٹ ہے، ٹیکنالوجی ہے، کیونکہ ہمارا میسج، ہماری کالز ریسیو ہو رہی ہیں۔ ہمارا ٹائپ کرتا میسج بالکل اسی طرح، اسی فارم میں جیسے ٹائپ ہوا، ہزاروں لاکھوں میل کا سفر طے کرتا ہوا مطلوبہ شخص کے پاس ڈیوائس کی سکرین پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ جواب صحیح ملنے پر ہمیں اور بھی پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ اسے ہمارا میسج بالکل اسی طرح ریسیو ہو چکا ہے جس طرح بھیجا گیا تھا۔ بالکل اسی طرح اس کائنات کے نظام کے متعلق اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی آسمانی کتابوں اور نبیوں کے ذریعے جو علم، نشانیاں اور معلومات دی ہیں وہ بالکل اسی طرح درست ہیں جس طرح بیان ہوئی ہیں، اور ہم اپنی کھلی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے بھیجے گئے وہ تمام میسیجز، پیغامات جو اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے بھیجے وہ بالکل درست ہیں، اور ان میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں۔ ہمیں قرآن پاک اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پرانی شریعتوں کو منسوخ فرما دیا، اور ہمیں صرف آخری آسمانی کتاب قرآن پاک اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کی گئی شریعت پہ عمل کا حکم فرمایا، اور ہمارے لیے ہماری پوری زندگی کا لائحہ عمل عطا فرمایا۔ میری اور آپ سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا، اور ہمارے لیے قرآن اور احادیث میں بے شمار میسیجز، پیغامات چھوڑے جو ڈیلیور تو ہو گئے لیکن ہم انہیں ریسیو نہیں کر رہے۔ اگر ریسیو ہو گئے تو ان پر عمل نہیں کر رہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جس طرح اپلیکیشن ایک جیسی نہ ہونے کی وجہ سے میسیج ریسیو نہیں ہو پاتا۔ میسیج ہم یاہو میسنجر پر بھیجیں یا سکائپ پر، اور ریسیو سکائپ پر ہی ہوگا، واٹس ایپ پر نہیں ہوگا۔ اسی طرح صراط مستقیم کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکنے سے بھی اللہ اور اس کے پیارے پیغمبر کا میسیج ہمیں ریسیو نہیں ہوگا۔ قرآن میں ہمارے لیے بھیجا گیا میسیج ہمیں قرآن سے اور اس کی تفصیل احادیث اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زندگی سے ہی ملے گی، وہیں سے ہمیں وہ خالص پیغام ریسیو ہوگا۔ یا پھر ہم اگر اللہ رب العزت کے پیغام کو صحیح طرح ریسیو کر کے اگنور کر رہے ہیں تو نقصان ہمارا ہی ہوگا۔ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ جس طرح کوئی شخص اپنی ایئر ٹکٹ بک کرے اور ایئر لائن کمپنی کو اپنی کانٹیکٹ تفصیلات فراہم کر دے۔ کمپنی اسے بتا دے کہ آپ کو فلائٹ شیڈول میں ممکنہ تبدیلی آپ کے جی میل آئی ڈی اور واٹس ایپ پر ریسیو ہوگی۔ کسی وجہ سے فلائٹ شیڈول تبدیل ہو جائے اور ایئر لائن کمپنی اسے وہ تبدیل شدہ شیڈول اس کے جی میل آئی ڈی اور واٹس ایپ پر بھیج دے، وہ فلائٹ مس کر دے اور الزام کمپنی پر لگائے کہ کمپنی کی وجہ سے میرا وقت ضائع ہوا، میرا پیسہ بھی ضائع ہوا، اور ایئر لائن کمپنی پوچھے کہ آپ کو ہمارا میسیج ریسیو نہیں ہوا تھا تو وہ کہے کہ نہیں ہوا تھا۔ کمپنی پوچھے کہ آپ نے اپنا جی میل آئی ڈی اور واٹس ایپ چیک نہیں کیا تھا تو وہ شخص جواب دے کہ میں تو فیس بک میسنجر اور یاہو میل چیک کرتا رہا، کیونکہ یہ بھی کمیونیکیشن کے لیے اپلیکیشنز ہیں، لیکن ان پر میسیج نہیں ملا۔ تو کمپنی کہے گی کہ صحیح اور بر وقت میسیج تو جی میل آئی ڈی اور واٹس ایپ پر بھیجا گیا تھا، اور آپ کو بتایا بھی تھا کہ انہی پر میسیج موصول ہوگا، پھر آپ نے انہیں چیک کیوں نہ کیا؟ تو اس شخص کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، غلطی اسی کی ہوگی اور نقصان بھی اسی کا ہوگا۔ بالکل اسی طرح قرآن مبین جو کہ اللہ رب العزت کی سچی اور آخری آسمانی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس میں اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، ان کی احادیث میں ہمارے لیے جو پیغام اور جو میسیجز ہیں وہی خالص اور درست میسیج ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، اور نقصان بھی وہ جس کا کوئی ازالہ نہیں، یعنی آخرت کا نقصان، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی، تو ہمیں صرف قرآن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر ہی عمل کرنا ہوگا، نہیں تو سوائے پچھتاوے کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔
ہم دنیا میں کیوں آئے، ہماری تخلیق کا کیا مقصد ہے اور زندگی کیسے گزارنی ہے، ان سب باتوں کے جوابات اللہ رب العزت کے ہمارے لیے پیغامات کو اس چینل پر بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ جس طرح ہم کسی بھی مصروفیت سے فراغت کے بعد، مثلا کھانے کے بعد، نیند سے اٹھنے کے بعد فوراً اپنا موبائل چیک کرتے ہیں کہ کسی کا کوئی میسج تو نہیں آیا، کہیں مس نہ ہو جائے، اسی طرح ہمیں اللہ رب العزت کے میسج کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت کا ہمارے لیے کیا میسج ہے۔ ہمیں اس کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ وہ کہیں مس نہ ہو جائے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اور ہم اللہ رب العزت کے وہ میسیجز جو اس نے ہمارے لیے قرآن پاک اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائیں، ہم مس کر جائیں اور پھر پچھتانا پڑے، اور پچھتاوا بھی ایسا کہ جس کا کوئی اختتام نہیں۔ جس طرح ہم فیس بک اور واٹس ایپ پر آن لائن رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے دوستوں اور عزیز رشتہ داروں کے میسیجز وقت پر موصول ہوتے رہیں، اسی طرح ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ بھی آن لائن رہنا چاہیے۔ وہ دن میں 5 بار نماز کے ذریعے ہمارے ساتھ آن لائن ہوتا ہے۔ ہم نماز، قرآن کی تلاوت سے اور مسنون ذکر اذکار سے اس کے ساتھ آن لائن رہ سکتے ہیں۔ وہ تو کبھی آف لائن ہوتا ہی نہیں، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، وہ تو ہر وقت اپنے بندوں کے آن لائن آنے کے انتظار میں رہتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اپنے پیاروں، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ رابطے میں رہنا، آن لائن رہنا، ان کی خیر خبر رکھنا۔ میں اس سے منع نہیں کر رہا اور نہ ہی یہ کوئی بری چیز ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، بلکہ ہماری شریعت ہمیں خود اس بات کی ترغیب دیتی ہے۔ لیکن ہمیں اللہ کے ساتھ بھی تو رابطہ بحال رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ بھی تو آن لائن رہنا چاہیے، جو ہماری سب ضرورتیں پوری فرماتا ہے۔ ہمارا خالق، مالک، رازق ہے اور ہمیں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس بابرکت مہینے کی برکتوں سے جن دوست احباب رشتہ داروں نے دعاؤں کے لیے کہا، اور ہم سب کی جائز خواہشات، نیک تمناؤں، دلی مرادوں کو پورا فرمائے، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کی غم، مصیبتیں، پریشانیاں دور فرمائے۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ، تب تک کے لیے اجازت۔ آپ کا میزبان حافظ محمد عرفان، فی امان اللہ۔